السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک بڑا آسان سا سوال ہے جس میں قوم الجھی ہوئی ہے کہ سحری کیسے کریں، کب کریں، اور افطاری کیسے کریں اور کب کریں۔ سحری کے حوالے سے یہ ہے کہ سحری کو جتنا لیٹ کیا جائے اتنا ہی بہتر ہے۔ رات کو 12 بجے 1 بجے کھا کے سو جانا یہ بہت بری بات ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اذان فجر سے قبل 5 منٹ 10 منٹ قبل بسم اللہ پڑھ کے سحری کھائیں، جتنی آپ کو طمع ہے آپ اتنی سحری کھائیں، اور اس کے بعد جو کھانا کھانے کے بعد میں دعائیں پڑھی جاتی ہیں وہ آپ دعائیں پڑھیں۔ یہ جو دعا آج کل بڑی اخبارات میں بھی آ رہی ہے اور کیلنڈر میں بھی شائع ہو رہی ہے، وَبِ صَوْمِ غَدًا نَوَیْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، یہ بدعت ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا نہیں، یہ دین میں اضافہ ہے۔ تو اللہ سے ڈر جانا چاہیے، دین میں اضافے نہیں کرنے چاہیے، اور اس کا معنی بھی درست نہیں بنتا ایک اعتبار سے۔ باقی یہ ہے کہ جنابت کی حالت میں آپ سحری کھا سکتے ہیں، سحری آپ کھا لیں اور اذان کے بعد آپ غسل کر سکتے ہیں۔ اور اللہ نہ کرے اگر کسی وقت آپ لیٹ اٹھے ہیں، سحری نہیں آپ سے کھائی گئی، فجر کی اذان ہو رہی ہے، تو آپ بغیر سحری کھائے، نیت آپ نے رات کو کر لی تھی تو آپ کا روزہ مکمل ہے۔ اچھا، کئی لوگ وہ اذان کے ہوتے بھی کھاتے رہتے ہیں، تو واللہ عالم ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ گریز کرنا چاہیے، جو ہی مؤذن اللہ اکبر کہے تو کھانا چھوڑ دینا چاہیے، پینا چھوڑ دینا چاہیے۔ تو ایک روایت پیش کی جاتی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں اس کا یہ مفہوم نہیں ہے جو عمومی طور پہ بیان کیا جاتا ہے۔ احتیاط یہی ہے کہ جیسے مؤذن کہے اللہ اکبر آپ کھانا پینا چھوڑ دیں۔ یہ پہلے بھی سوالات کے جواب دیتے ہوئے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ احتیاط کے پہلو کو لیا کریں، اور افطاری یہ ہے کہ آپ جلدی کریں، اتموا الصیام الی اللیل، رات ہوتے ہی روزہ افطار کریں۔ تو سورج غروب ہوتے ہی رات کا آغاز ہو جاتا ہے، اس پہ امت کا اجماع۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی نماز کے بعد افطاری نہیں کیا، پہلے کرتے تھے، بلکہ آپ نے فرمایا یہ اہل حق کی علامت ہے، یہ خیر کی علامت ہے، جب تک لوگ افطاری میں جلدی کرتے رہیں گے تو افطاری میں جلدی کرنی چاہیے۔ اور اذان کہنی چاہیے، یہ جو الارم بجا دیتے ہیں، اعلان کر دیتے ہیں جی افطاری کا ٹائم ہو گیا، پھر روک کے اذان دیتے ہیں، یہ بھی طریقہ درست نہیں ہے۔ یہ بھی دین میں ایک من چاہی ہے اور دین میں من مرضی ہے۔ اذان کہیں اللہ اکبر، اور وہ جو موطا کی روایت پیش کی جاتی ہے غالباً حضرت عمر اور عثمان کی کہ وہ کانا یفطران بعد المغرب، تو جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے وہ روایت صحیح نہیں ہے، منقطع روایت ہے، اور منقطع روایت جو ہوتی ہے وہ من اقسام ضعیف روایتوں کی اقسام میں سے ہے۔ تو سحری وقت بھی آپ بسم اللہ پڑھ کے سحری شروع کریں، بعد میں کھانے کی دعا پڑھیں، اور افطاری میں بھی آپ بسم اللہ پڑھ کے افطاری کریں، اور کھجور کھانے کے بعد یا دودھ پینے کے بعد یا نوالا لینے کے بعد آپ کہیں ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئی، میرے مولا نے چاہا تو میری بھوک اور پیاس کا اجر بھی پکا ہو گیا، ثابت ہو گیا۔ یہ آپ دعا پڑھیں۔ اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلی رزقک افطرت، یہ جو ایک معروف دعا پڑھتے ہیں نا لوگ، اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلی رزقک افطرت، یہ دعا صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ تو بسم اللہ پڑھ کے افطاری کریں، ذهب الظمأ وابتلت العروق پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو دین کے مطابق سحری اور افطاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان